بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت ہوں گے۔ خدا مد کریم آپ تمام مومن مومنات کو سلامت رکھے۔ عزیزان من، میرے پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اول العزم 5 یعنی بڑے نبی 5۔ سب سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 5 اقوال ہم بیان کریں گے اس ویڈیو میں۔ بے شرط یہ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرو، یا لائک میں کیا خرچہ جاتا ہے، بس آپ کو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کرنا، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور مومن یا مومنہ اس ویڈیو کو جب دیکھے گی یا دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام، سب سے پہلا جو حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو تم نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ یعنی اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، انسان کبھی کبھار ایسا سوچتا ہے یار جو دوست میرے ساتھ ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ غلط کام کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا جو دوست ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، میرا دوست ہے اس میں کافی ساری برائیاں ہیں اور وہ غلط کام کرتا ہے، تو آپ اس اپنے دوست کو چھوڑ دیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ اگر غلط دوست کی صحبت میں رہو گے تو آپ بھی غلط بن جاؤ گے۔ اگر غلط نہیں بن جاؤ گے تو کافی ساری جو عادات ہیں وہ آپ میں آ جائیں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک بننا چاہتے ہو تو اچھے انسان کے ساتھ رہو تاکہ آپ بھی اچھے انسان بن جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ شرابی کے ساتھ گھومو گے تو آپ کو صحبت لگ سکتی ہے، جواری کے ساتھ گھومو گے، دوست رکھو گے، صحبت لگ سکتی ہے۔ قاتل کے ساتھ اگر آپ گھومو گے تو آپ کی دل مردہ ہو سکتی ہے، آپ کو کیا خبر آگے چل کے آپ قتل بھی کر دو۔ تو مہربانی کر کے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو تاکہ آپ بھی اچھے بن جاؤ۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا قول، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں ڈریں بھائی؟ اسی وجہ سے، یعنی اس طرح سے ڈریں کہ جو بھی ہم برا کام کریں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں یار ہمیں دیکھ رہا ہے، آگے جانا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اس کی سزا ہمیں مل سکتی ہے۔ ڈرنے کا جو مطلب ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرنے کا یہی مطلب ہے یعنی جو بھی ہم گناہ کریں اس لیے اللہ سے ڈریں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم اس گناہ کی جو ہمیں سزا دے سکتا ہے، یہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں ہم غلط کام نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت یعنی پیروی کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ اس پر عمل کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اچھے کام کرو، عمل معروف نہیں منکر، بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشادات فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے مانو۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے کہنا مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو تیسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے بچو۔ دیکھیں، بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے۔ یعنی زہر انسان کو مار دیتا ہے نا، زہر یعنی قاتل شخص ہے نا، شخص نہیں کہہ سکتے، زہر قاتل ہے۔ یعنی اگر آپ زہر پیو گے تو مر جاؤ گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بری صحبت ہے، یعنی اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ گھومتے ہو، بری صحبت اختیار کرتے ہو، یعنی سمجھو آپ نے زہر سے بھی زیادہ کوئی کام کر دیا، زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے۔ تو اگر کوئی دوست ہے نا آپ کا جو آپ کو بری صحبت دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے بھائی یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، ٹھیک ہے نا، آپ کو برے مشورے دیتا ہے، یار آج یہ کام کرتے ہیں، آج وہ برا کام کرتے ہیں، تو سمجھیں کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کی آخرت خراب کرنا چاہتا ہے، وہ خود بھی آخرت اپنی خراب کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی، یعنی خود بھی جہنم جائے گا اور آپ کو بھی لے کے جائے گا۔ تو بری صحبت سے آپ دور بھاگیں اور کوشش کریں اچھے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں تاکہ آپ بھی اچھے بن جاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو تیسرا قول ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کو غور فکر سے تھوڑا سمجھنا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ وہ کیسے، اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں گا۔ فرض کریں میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، میں نے چوری کی، اب چوری کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے تو میں نہیں ڈرا،
یعنی یہ نہیں سوچا کہ یار چوری کروں گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا، میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، مگر چوری کرنے کے بعد سب سے ڈروں گا، سب انسانوں سے ڈروں گا، پولیس سے ڈروں گا، لوگوں سے ڈروں گا، یعنی کیا خبر کوئی مجھے پکڑ لے، کوئی سزا دے دے، کوئی مجھے گولی مار دے، یعنی میں سب سے ڈروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں نہیں ڈرا تو سب سے ڈروں گا، یعنی پریشان رہوں گا اور چھپتا رہوں گا، یعنی میں نے گناہ ہی ایسا کیا ہے نا، قتل کروں گا، اللہ سے نہیں ڈروں گا تو سب سے ڈروں گا، چگلی ماری، اللہ سے نہیں ڈروں گا تو سب سے ڈروں گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر آپ نے کوئی برا کام ہی نہیں کیا، فرض کریں کوئی پولیس والا لے کے گیا آپ کو، پولیس والا کہے گا کہ بھائی آپ نے قتل کیا ہے، آپ نے قتل نہیں کیا، کیونکہ آپ ایسے کام ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسے گناہ کام نہیں کرتے، تو آپ سینہ چوڑ کر کہو گے بھائی میں نے قتل نہیں کیا، بھلے تم مجھے مار دو پر میں نے قتل نہیں کیا اور میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ تم نے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، یعنی آپ کسی سے بھی نہیں ڈرو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ سے ڈرتے ہو، اور جب تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تم کسی سے بھی نہیں ڈرو گے۔ اس کے بعد پانچواں جو آخری قول ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جو بات معلوم نہ ہو اس کے اظہار میں شرم نہ کرو، جو بات معلوم نہ ہو اس کے اظہار میں شرم نہ کرو۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہوتی، کوئی شخص پوچھتا ہے کہ یار یہ کیا آپ نے کام کیا ہے، مثال ہمیں معلوم نہیں ہوتی مثال کے طور پر، تو ہم اس میں کہ ادھر کہتے ہیں ہاں نہیں یہ وہ یعنی ہم شرم کرتے ہیں۔ تو جو بات معلوم نہیں ہے اس کے اظہار میں شرم کیوں یار، سیدھا کہہ دو یہ مجھے معلوم نہیں، سیدھا کہہ دو یہ میں نے نہیں کیا۔ اگر تم شرم کرو گے یا ہکلاؤ گے تو تم پھنس جاؤ گے، یعنی جو بات آپ کو معلوم نہیں سیدھا کہو بھائی یہ مجھے معلوم نہیں۔ بعض اوقات جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، فرض کریں کوئی شخص اسے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، مثال بھائی مولوی صاحب یہ مجھے مسئلہ بتا دیں، اگر مولوی صاحب کو معلوم نہیں ہوتا، وہ بعض مولانا صاحب سوچتے ہیں مثال یار اگر میں نے ایسے نہیں بتایا، یہ مجھے چیز معلوم نہیں ہے، اگر میں نے نہیں بتایا تو یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، تو وہ ہکلاتے ہیں مثال نہیں ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا۔ نہیں بھائی معلوم نہیں ہے تو سیدھا کہہ دو۔ میرے پاس کافی سارے دوست سوال کرتے ہیں مولوی صاحب اس چیز کا مجھے جواب دو، اگر مجھے نہیں آتا تو میں سیدھا کہہ دو یار مجھے معلوم نہیں۔ کیوں؟ کہتے یار مولوی صاحب ہو تمہیں کیوں نہیں آتا؟ بھائی مولوی صاحب ہو، کوئی میں فرشتہ تھوڑی ہوں کوئی میں بڑا کو اللہ کا ولی تھوڑی ہوں، ظاہر سی بات انسان ہوں، گناہ گار ہوں، جس چیز کا مجھے علم نہیں تو میں سیدھا کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ میں نے کہا کہ 5 اقوال، مگر ایک اقوال اور میں نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور 6واں اقوال آخری بتا کے پھر اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی جو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں۔ 6واں اقوال، جو شخص اپنے عہد کو توڑتا ہے یعنی اپنے وعدے کو توڑتا ہے اس نے گویا ساری قوم کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیں یعنی ایک شخص سے جو وعدہ کرتا ہے کہ یار یہ میرا وعدہ ہے، یہ میں کام کروں گا، پھر وہ اپنے وعدے کو توڑتا ہے، اپنے عہد کو توڑتا ہے، تو اس نے اپنی پوری قوم کو نقصان پہنچایا، پوری قوم کو نقصان پہنچایا۔ تو مہربانی کر کے جو بھی آپ وعدہ کریں، عہد کریں، پہلے سوچیں کہ یار میں جو عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر کر سکتے ہو تو وہ عہد کرو اور اس کے بعد اس کو مکمل کرو، یعنی اس کو پورا کرو عہد کو۔ کسی کے ساتھ عہد کرتے ہو، کسی سے قرض لیتے ہو اور اس سے وعدہ کرتے ہو تو یار میں آپ کو انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد یہ قرض واپس کر دوں گا، اور پھر 1 ماہ گزر گیا، آپ نے قرض واپس نہیں دیا، یعنی وہ آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوچے گا کہ یار یہ انسان کسی کام کا نہیں، یار اس نے تو وعدہ کیا تھا 1 ماہ کے بعد اس نے نہیں دیا۔ تو عہد کرو، اس کو مکمل کرو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ 6 اقوال آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اور آپ کے علم میں بھی کافی سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگر آپ کے علم میں کافی سارا اضافہ ہوا ہے، ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تو ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا۔ اگر آپ فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا تاکہ اور مومنین مومنات اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔